बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं अनोखा अंदाज। मैं आपका होस्ट जमाल सिद्दीकी। उम्मीद करता हूँ आप खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन कराम, इमरान खान ने कल बयान दिया और आज राना सनाउल्लाह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया टॉक बेसिकली कह लें, उसमें उन्होंने उस बयान का खैर मकदम भी किया। इमरान खान क्या यू टर्न की सियासत के ऊपर आ गए हैं अपने बयानियों से, जो कि दो ख़ानदानों की करप्शन का बयानिया था। साथ साथ उन्होंने कहा कि मुल्क में चोर डाकू मुसल्लत हैं। उन तमाम चीज़ों को भूल कर जो है वो उन्होंने मुशावरत की पेशकश की है, और ख़ास तौर पर मुज़ाकरात के हवाले से, जो कि इंतखाबात के ऊपर मबनी है, जिसमें हमने देखा कि असम्बलियों की तहलील का बयान था, जिसके ऊपर अब तक कोई पेशरफ सामने नहीं आई। उसके साथ साथ हमने देखा कि निजी टीवी चैनल्स के ऊपर बाकायदा तौर पर मुकदमात का इंदराज का भी ऐलान किया गया था, अदालत जाने का फ़ैसला किया था, मगर अभी उस पर भी कोई पेशरफ नहीं हुई है। मामला क्या है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि पीटीआई की अंदर सफ़ों में जो है वो अब मामलात ख़राब हो चुके हैं, और ये भी कहा है कि अब पीटीआई के नाराज़ अरकान को जो कल होने वाले मुशावरती इजलास, जो कि वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुआ, और जिसमें हमजा शहबाज, वफाकी वज़ीर दाखिला, ये तमाम लीगी अरकान शामिल थे, उन्होंने कहा कि वो नाराज़ अरकान को ऑन बोर्ड किया जाए और तहरीक अदम एतमाद की जो फ़िज़ा कायम है केपी के और पंजाब में, उसको देखा जाए। अब मामला एक तरफ तहलील का और दूसरी तरफ तहरीक अदम एतमाद का, तो तीसरी तरफ इसहाक डार और मिफ्ता इस्माइल की लड़ाई का भी सामने आ चुका है, क्योंकि इस वक्त जो मुल्की ज़खायर हैं, जो डिफ़ॉल्ट के बयानात थे जिसके ऊपर इमरान खान अपने खदशात का इजहार कर रहे थे, फिर शौकत तरीन मामले में कूदे और उन्होंने कहा ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। क्या अपने पार्टी के मौक़िफ़ से हट के शौकत तरीन ने बयान दिया, मगर इस वक्त मुल्क की सूरत हाल क्या है, कितने इन्फ्लोज़ हैं, मिफ्ता इस्माइल क्या कह रहे हैं, और इसहाक डार जो इस वक्त के वज़ीर ख़जाना हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या मुल्की ज़खायर जो हैं वो पूरे हैं, और जो हमारा डेफिसिट है या इनफ्लोज़ एंड आउटफ्लोज़ में जो बहुत बड़ा ब्रेकडाउन आ रहा है वो क्यों है। क्योंकि $1 अरब की अगर पेमेंट कर दी जाती है तो हमारे मुल्क की ज़खायर जो हैं वो $6 अरब के ऊपर रह जाएंगे सिर्फ, और ये मुल्क की तारीख़ का कम तरीन सतह है। और $22 अरब की पेमेंट्स का मैकेनिज़्म किस तरीके से सॉर्ट आउट होगा, क्योंकि सऊदी अरब जिस तरीके से डिपॉजिट को रोल ओवर कर रहा है $3 अरब के, तो मैं आपको यहाँ पे ये भी आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरब जो है वो मुफ्त में आपको ये पैसा नहीं दे रहा, डिपॉजिट के अगेंस्ट में वो इंटरेस्ट चार्ज करता है। तो उन लोगों के लिए ये लम्हा फ़िक्रिया है जो ये समझते हैं कि सऊदी अरब आपका बड़ा भाई है, मुफ्त में चीज़ें देता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो इंटरेस्ट के ऊपर ये चीज़ें देता है। हाँ, ये एक अलग बात है कि वो हमारे बुरे वक्तों में वो डिपॉजिट दे के मुल्क की मईशत को कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के लिए अपना काम कर रहा है, जो कि एक नॉर्मल प्रैक्टिस भी है। वो किसी भी मुल्क में, किसी भी मुल्क के ख़जाने में ये रखे और उसको ये चीज़ें मिलना शुरू हो जाएं, ये हो सकता है। पाकिस्तान के ऊपर एक हद तक उसने एहसान किया, दूसरी हद पे उसने उस एहसान का बदला भी ले लिया। अब चाहे वो फ़ौज के ज़रिए से हो, चाहे वो इंटरेस्ट के ज़रिए से हो, मामलात को सहल करते हैं और इसको आसानी से देखते हैं कि किस रुख पे जा रहे हैं। तफसील में जाने से पहले आपसे इल्तमास करेंगे कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, लाइक नहीं किया, तो इसे ज़रूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। नाज़रीन किराम, सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि कल इमरान खान ने बाकायदा तौर पर एक टॉक की है, जिसमें उन्होंने कहा कि हम हुकूमत को नए इंतखाबात के हवाले से बातचीत करने के लिए तैयार हैं, और हम जो हैं वो टेबल टॉक के लिए भी रेडी हैं, जिसका जो जवाब है वो आज सुबह वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने बाकायदा इसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि इस वक्त जो मुल्क में जारी इंतशार की कैफियत थी उसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू है, और इमरान खान के इस बयान का खैर मकदम करते हैं। सियासी रहनुमाओं के मुज़ाकरात कभी भी ख़त्म नहीं होते, बैक डोर हों या फ्रंट डोर हों, ये दोनों चलते रहते हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने जो है वो बड़ा ज़बरदस्त इक़दाम किया है और बेहतरीन काम किया है, क्योंकि ये कहना कि वफाकी वज़ीर दाखिला, जो कि माजी में जिन्होंने शेल से लेके खूनी मार्च के तसादुम तक का ऐलान किया था, वो अब इस तरह की बात कर रहे हैं, ये बड़ा एक गुड चेंज भी आ रहा है। न्याजी, जो कि कहा जाता है मरियम औरंगज़ेब साहिबा की तरफ से कि न्याजी जो है वो अपनी रिट कायम करने में नाकाम रहा, अब मरियम औरंगज़ेब क्या बयान देती हैं आके, अब से आने वाला कुछ देर में वो वक्त भी बता देगा। मगर हमारी जो इत्तलात हैं वो ये हैं कि इमरान खान और हुकूमत के दरमियान बैकडोर चैनल से राब्ते हो रहे हैं। मॉडरेटर्स अपना काम कर रहे थे, जिसमें अहम पेशरफ्त ये आई कि नए इंतखाबात की बातचीत की जाए, पंजाब और केपी के असम्बलियाँ तहलील करने के बयान को सियासी ही रहने दिया जाए और उसके मौक़िफ़ से दस्तबरदार हो जाया जाए, और नए इंतखाबात की कहानी के ऊपर बातचीत की जाए। तो ये है वो ब्रेकिंग पॉइंट जहाँ पे आइस मेल्ट हो रही है। और
کہا یہ بھی جا رہا ہے حکومت کی صفوں میں دھڑے بندی جو تھی وہ اب بہت زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی ہے، تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اچھا، یہ چیز تو یہاں پہ آپ کو میں اینڈ کرتا ہوں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں مفتاح اور اسحاق ڈار کی لڑائی کی کہانی۔ مفتاح اور اسحاق ڈار کی جو لڑائی ہوئی ہے وہ کچھ اس طریقے سے کہ جب اسحاق ڈار باہر بیٹھے تھے اور وہ مفتاح اسماعیل کو کہتے تھے کہ IMF سے جو ہے وہ نرم شرائط کے اوپر بات چیت کی جائیں اور نرم انداز سے بات نہ کی جائے، ان کو باقاعدہ اپنے ملک کی کنڈیشن معیشت کے بارے میں بتایا جائے کہ ہمارے ہاں حالات کیسے ہیں۔ پچھلے 8 ماہ میں جو معاملات ہوئے وہ بہت ہی خطرناک ہوئے۔ پچھلے مطلب اگر میں کہوں کہ اس وقت کی حکومت کے 3 ماہ تو ایسے تھے جس وقت شدید ترین معاملات خراب کیے گئے۔ معاملات کچھ اس طریقے سے ہیں کہ اسحاق ڈار اور جو مفتاح اسماعیل کے مابین ہونے والی چپکلش ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انفلوز اینڈ آؤٹ فلوز۔ اب جو میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت جو معاملات چل رہے تھے جس میں انہوں نے کہا کہ جو ذخائر ہیں وہ کم ہو کر 22 بلین سے کم ہو کر تقریباً 6 بلین تک آنے کو تیار بیٹھے ہیں، کیونکہ $1 ارب کی اگر پیمنٹ کر دی جاتی ہے تو یہ 7.2 ارب سے لے کے کم ہو کر 6.2 ارب رہ جائیں گے، جو کہ ملک کی تاریخ کا سب سے خطرناک ہے۔ اب ایک طرف جو ہے وہ معاملہ ایسا آ رہا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ IMF کی شرائط کے اوپر جو ہے عمل کرنا بھی ہے۔ 800 ارب روپے کے جو ہے وہ نئے ٹیکسز امپلیمنٹیشن کیسے کیے جائیں گے۔ اس وقت پیٹرول کی پرائسز نہیں بڑھائی گئی ہیں، مگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عالمی منڈی میں 1 سال کی کم ترین سطح کے اوپر جو ہے وہ پیٹرول کی پرائسز آ چکی ہیں۔ $80 کے اوپر آ چکا ہے، جو کہ 1 سال کی کم ترین سطح کے اوپر ہے۔ پاکستان میں تو پیٹرول کم نہیں ہوا کیونکہ ڈالر کی وجہ سے پیٹرول کی قیمتوں میں فرق نہیں پڑ رہا، اور پھر ساتھ ساتھ IMF کی طرف سے لگائی جانے والی ٹیکس کی پابندیوں نے جو ہے وہ پیٹرول کی قیمتوں کو کسی بھی طور پر کم کرنے نہیں دیا۔ اسحاق ڈار کو یہ کہا جا رہا تھا جب وہ آئے، جو کہ ہم بار بار آپ کو بتا چکے ہیں کہ وہ آئیں گے اور ڈالر کی قیمت 200 روپے سے کم ہو جائے گی۔ اگر تو ایسا ہوتا تو پاکستان کی معیشت جو ہے وہ پھر ایک بار جو ہے مستحکم ہوتی اور کھڑی رہتی، مگر اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر جو ہے وہ بتدریج اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اتنا شدید اوپر جاتا جا رہا ہے جس کی کوئی مثال نہیں مل رہی۔ اور تو اور یہ آپ کو بتاؤں کہ اس وقت جو معاملات ہیں وہ مفتاح اسماعیل کی طرف سے کچھ کانفرنسز میں شرکت کرنے کے بعد جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ ملک ڈیفالٹ کی طرف ہے، یا اس طریقے کا بیانیہ جس کو اسحاق ڈار نے بڑے آڑے ہاتھوں لیا، اور انہوں نے کہا کہ میں مفتاح سے چند سوال کروں گا، مگر جو ہے نا چھوڑیں، وہ ہمارا پارٹی کا ہی اپنا بندہ ہے، اب میں کیا کہوں، کچھ چیزوں کو دیکھنا چاہیے۔ $3 ارب کا سعودیہ کا ڈپازٹ، اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ انفلوز ہیں ہمارے تقریباً 1.5 سے 2 ارب کے ہوں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ تقریباً $3 ارب کا جو ڈپازٹ ایک اور دوست ملک سے ہوگا تو 9 بلین تک یہ دوبارہ واپس چلے جائیں گے ڈالرز تک۔ اب 9 بلین ڈالرز کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسی سال کے فرسٹ کوارٹر کے بھی ریزروز تک نہیں جا سکتے۔ اب معاملہ 22 ارب چھوڑ کے گئے، 32 ارب کی برآمدات تھیں۔ اب سین یہ ہے کہ اس وقت ملک میں انسٹیبلٹی صرف اس کی وجہ سے۔ آرمی چیف کا خطاب بھی متوقع ہے، اور وہ اس لیے متوقع ہے کہ معیشت کی بہتری کے لیے دوسرے ممالک آرمی چیف کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ یہ بہت جلد ہو سکتا ہے، مگر کب ہوگا یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ دوسری جانب آپ کو بتاؤں کہ مونس الہی کے سوال کے اوپر وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے بھی آج بیان بازی کر دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کیا ضرورت تھی مونس الہی کو یہ کٹا کھولنے کی اور یہ معاملات کو خراب کرنے کی۔ جنرل باجوہ نے ڈیکوریٹڈ آفیسر تھے، انہوں نے اپنا ٹینیور پورا کیا، ٹینیور پورا کرنے کے بعد کام کیا، مگر میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اتحادیوں کی جانب سے بھی جو ہے وہ معاملات کو الگ طریقے سے لیا گیا۔ اب ہوا کچھ اس طریقے سے کہ جنرل باجوہ نے اگر تحریک عدم اعتماد میں مونس الہی اور پرویز الہی کو جو ہے وہ ڈائریکٹلی آرڈرز کیے تھے تو باقی جماعتوں کو کیوں نہیں کیے؟ کیونکہ جب یہ وہ ٹائم پیریڈ کی بات ہو رہی ہے جب مسلم لیگ کاف اور MQM نے ایک بیان دیا کہ ہم جہاں پہ بھی جائیں گے دونوں ساتھ فیصلہ کریں گے، مگر پھر دیکھا گیا کہ وسیم اختر نے بیان دیا کہ بھائی پرویز الہی کا تو اسٹیٹمنٹ ہی ہم نے TV سے معلوم ہوا کہ جب انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ عمران خان کو سپورٹ کریں گے اور ہم سے مشاورت بھی نہیں کی گئی، تو یہ تو بڑا ایک عجیب سا سینیریو تھا۔ پھر
خالد مقبول صدیقی 29 تاریخ کو انہوں نے اس بات کا انکشاف کیا کہ پہلے کے معاملات میں جو ہے وہ ہمیں دوسری جانب سے یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے فون کالز آتی تھیں، اور جب جنرل فیض حمید ہٹے تو یہ فون کالز کا آنا سلسلہ ختم ہو گیا تقریباً. اور اس معاملے سے یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ نے سیاست سے دور ہو گئے تو پھر عدم اعتماد کے لیے جنرل باجوہ نے پرویز الہی کو کیوں کہا، یا پھر مونس الہی کا یہ موقف اس وقت سامنے آنا یعنی کہ باجوہ کی کردار کشی تھا. اور یہ بھی بیان بازی کرنا تھا کہ ہمارے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہت اہم تھے، کیونکہ اس وقت کی موجودہ سیاست میں جو ہے وہ یہ کہا بھی جا رہا تھا کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ بیک ڈور چینل سے پرویز الہی سے رابطہ کرا رہے ہیں تاکہ پنجاب کی حکومت جو ہے تحلیل نہ ہو اور پنجاب کی حکومت بچے. اور وفاق تو ویسے ہی ان کے پاس ہے، وفاق اصل معاملہ ہے. عمران خان متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ میری وفاق کی حکومت کو جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے، جن کو نیوٹرلز کہا جاتا تھا، وہ انہوں نے ہٹایا ہے اور انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. اگر انہوں نے کسی کی سائڈ نہیں لی مگر وہ غلط دیکھ رہے تھے اور ان کو روکنا چاہیے تھا. اب معاملہ جو ہے وہ منتیں اور ترلے کرنے پہ آ گیا ہے. کیا نیازی صاحب جو ہیں جو کہ اس وقت حکومت سے منتیں کر رہے ہیں، یا پھر یہ بھی سیاست کا ایک نیا باب کھلنے والا ہے؟ کیونکہ انتخابات تو ایسے صاف نظر نہیں آ رہے. کچھ بھی کر لیں آپ، انٹرم گورنمنٹ کے 3 مہینے بھی رکھ لیں تو اس کے بعد تو ٹینیور پورا ہی ہے تقریباً. جلد بازی نہیں ہو سکتی. شیخ رشید اگر کہہ رہے ہیں کہ 30 جنوری سے پہلے جو ہے انتخابات کی بات چیت ہو جائے گی، تو میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے 9 ماہ میں شیخ رشید کی ساری ہی جو بیان بازیاں ہیں یا پیشن گوئیاں ہیں وہ غلط ثابت ہوئی ہیں. ان میں اب کوئی وہ نہیں ہے سچائی، کیونکہ ان کا جو گیٹ نمبر 4 سے تعلق تھا وہ ٹوٹ چکا ہے. تو اس حوالے سے اب ان کے لیے معاملات اتنے آسان نہیں جتنے وہ سمجھ رہے تھے. اب ہوگا کیا؟ اصل معاملہ مدعا یہ ہے کہ جنرل باجوہ کو جو ہے سابق آرمی چیف کے اوپر بیان بازی سے صرف یہ تاثر ملے گا کہ جنرل باجوہ کو غداری کے طور پہ لیا جائے گا، اور کوئی بعید نہیں کہ کسی شہری کی طرف سے کوئی ایک بیان بازی یا مقدمہ بھی درج کرا دیا جائے. اب فوج کے کردار کو اس طریقے سے روندا جائے گا تاکہ نئے آرمی چیف کے اوپر پریشر بنا رہے اور کوئی بھی وہ ایسا اقدام نہ کریں جس سے پی ٹی آئی کو نقصان ہو. اب یہ موقف کتنا زیادہ یا یہ نیریٹو کتنا زیادہ پنپتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، مگر یہ بات سچ ہے اور یہ ٹویٹر اسپیسز میں باقاعدہ طور پر اب یہ ڈسکس ہو رہا ہے. تو خدا را ان چیزوں کو انتشار میں پڑھوانے سے بہتر ہے کہ آرمی چیف، وزیر اعظم شہباز شریف اور عمران خان، ان تینوں کو ٹیبل ٹاک کرنی چاہیے. ملک میں جاری معیشت کی گراوٹ کو ختم کرنا چاہیے اور تو اور ملک کی بہتری کا باعث بننا چاہیے. امید کرتا ہوں آپ کو چھوٹی سی حقائق سے بھری جو چیزیں ہیں وہ سمجھ میں آئی ہوں گی. رانا ثناءاللہ نے باقاعدہ اعلان کیا ہے. کل ایک مشاورتی کمیٹی بیٹھی تھی تحلیل کے حوالے سے، آج بیٹھے گی عمران خان کی مذاکرات کے حوالے سے. دیکھنا یہ ہے کہ ان دونوں کا حاصل وصول کیا نکلتا ہے. دیکھتے رہیے گا نوک انداز. کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. شکریہ.